اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصحاب کہف کے متعلق۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایمان اور مادیت آمنے سامنے آ جائے، مد مقابل آ جائے، تو انسان کو مادیت کے اوپر ایمان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی ضمن کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا کہ یہ چند نوجوان تھے اور ان کا بادشاہ وہ دقیانوس ایک بت پرست تھا جو لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا، اور جو آدمی اس کی دعوت کو قبول نہ کرتا تو سخت سزا دیتا اور قتل کر دیا جاتا۔ یہ جو چند نوجوان تھے، ان نوجوانوں کو بھی اس نے بت پرستی کی دعوت دی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان کو اونچے اونچے عہدے اور مراعات اور بہت ساری چیزوں کی آفر کی گئی، لیکن انہوں نے اسباب کو، عہدوں کو، مال کو، دولت کو ٹھکرا دیا، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے محلے سے، بستی سے اور اپنے گاؤں سے نکل کر پہاڑ کے دامن میں اور دور دراز ایک غار کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جب یہ غار کے اندر پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ عجیب اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنا عرصہ ہم نے سو کر گزارا۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے جسموں پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے نہ پھٹے نہ پرانے ہوئے، بلکہ وہ بھی پاک صاف تھے۔ اور غار کے اندر اللہ رب العزت نے روشنی اور ہوا کے راستے اور اس کا اسباب بھی پیدا فرمائے کہ روشنی ان کے اوپر پڑتی تھی، ان کی کروٹیں بدلتی تھیں اور ہوا چلتی تھی، تازہ آب و ہوا بھی ان کو ملتی تھی، اور روزانہ روشنی کا بھی انتظام ان کے غار کے اندر اللہ رب العزت نے کر رکھا تھا۔ یہ چند نوجوان اور ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی جاگ رہا ہے، اس لیے اس غار کی طرف کوئی آدمی جاتا نہیں تھا۔ جب 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا، تو شہر میں جب گئے تو اس آدمی کو لوگوں نے پہچان لیا، اور یوں پتہ چلا کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو آج سے 309 سال تک، یعنی اس سے پہلے یہ ایمان کو بچانے کے لیے اس غار کے اندر آئے تھے۔ اب 3 صدیاں گزرنے کے بعد مشرکوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اب موحد لوگ آ چکے تھے اور نیک لوگ تھے، توحید والے تھے، تو یہ ایمان کو بچانے والے ان حکومت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو موحدین تھے، ایک قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے، اور ان کو یہ لے کر اپنے علاقے کے اندر گئے اور ان کا خوب استقبال کیا، اور اللہ رب العزت نے دکھایا کہ ایمان کو بچانے والا اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے، اور ایمان ہی اصل چیز ہے
جس کو انسان دنیا کے مال و دولت پر ہمیشہ ترجیح دیتا ہے تو یہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور اس کے لیے قربانی دی تو اللہ نے ان کو قومی ہیرو بنا دیا اور مال و متاع بھی مل گیا اور اللہ رب العزت نے حیثیت اور عہدہ بھی بلند عطا کیا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے، اس کو بچانے، اس کی حفاظت کرنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔